عمر مختار وہ مرد مجاہد تھا جنہوں نے لیبیا پر اطالوی قبضے کے خلاف 20 سال تک مسلسل مسلح جدوجہد کی۔ عمر مختار کو صحرا کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں عمر مختار کی زندگی کے بارے میں چند دلچسپ حقائق آپ سے شیئر کروں گا۔ میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، میرے ساتھ رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے کرے۔ ویلکم بیک۔ عمر مختار لیبیا پر اطالوی قبضے کے خلاف تحریک مزاحمت کے معروف رہنما تھے۔ وہ 1862 میں جنزور نامے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1912 میں لیبیا پر اٹلی کے قبضے کے خلاف اگلے 20 سال تک تحریک مزاحمت کی قیادت کی۔ اکتوبر 1911 میں اٹلی کے بحری جہاز لیبیا کے ساحلوں پر پہنچے۔ اطالوی بیڑے کے سربراہ فارافیلی نے مطالبہ کیا کہ لیبیا ہتھیار ڈال دے، بصورت دیگر شہر تباہ کر دیا جائے گا۔ حالانکہ لیبیائی باشندوں نے شہر خالی کر دیا، لیکن اٹلی نے ہر صورت حملہ کرنا تھا اور انہوں نے 3 دن تک طرابلس پر بمباری جاری رکھی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہیں سے اطالوی قابضوں اور عمر مختار کے زیر قیادت لیبیائی فوجوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمر مختار معلم قرآن تھے، صحرائی علاقوں سے بخوبی واقف تھے۔ وہ وہاں لڑنے کی حکمت عملیوں کو بھی خوب جانتے تھے۔ انہوں نے علاقائی جغرافیہ کے بارے میں اپنی معلومات کا اطالوی فوجوں کے خلاف بھرپور استعمال کیا۔ وہ اکثر و بیشتر چھوٹی ٹولیوں میں اٹلی کی فوجوں پر حملہ کرتے اور پھر صحرائی علاقے میں غائب ہو جاتے۔ ان کی افواج چوکیوں، فوجی قافلوں کو نشانہ بناتی اور رسد اور مواصلات کی گزرگاہوں کو کاٹتی۔ عمر مختار کی زیر قیادت مزاحمتی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے اطالویوں نے نئی چال چلی اور مردوں، عورتوں اور بچوں کو عقوبت خانوں میں بند کر دیا۔ ان عقوبت خانوں کا مقصد یہ تھا کہ مزید لیبیائی باشندوں کو عمر مختار کی مزاحمتی تحریک میں شامل ہونے سے روکا جائے۔ ان کیمپوں میں 1,25,000 باشندے قید تھے، جن میں سے 2/3 شہید ہو گئے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قید کرنے کے باوجود عمر مختار کی تحریک رکی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ملک اور عوام کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد جاری رکھی۔ عمر مختار کی 20 سالہ جدوجہد اس وقت خاتمے کو پہنچی جب وہ ایک جنگ میں زخمی ہو کر اطالویوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تھی اور اس کے باوجود انہیں بھاری زنجیروں سے باندھا گیا اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ ان پر تشدد کرنے والے فوجیوں نے بعد ازاں بتایا کہ جب انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا یا تفتیش کی جاتی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے۔ ان پر اٹلی کی قائم کردہ ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور سزائے موت سنا دی گئی۔ پھانسی کی سزا سے پہلے عمر مختار کا جج کے ساتھ ایک دلچسپ مکالمہ ہوا، جس میں جج نے پوچھا کہ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی؟ عمر مختار نے جواب دیا، جی ہاں بالکل ہے۔ جب جج نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تمہارے اس طرح کے انجام پر دکھ اور افسوس ہے، تو عمر مختار نے جواب دیا، نہیں بلکہ یہ میری زندگی کا حسین اختتام ہے۔ اس کے بعد جج نے اسے لالچ دینے کی کوشش کی اور کہا وہ اسے مکمل معافی کی پیشکش کرتا ہے، اس شرط پر کہ وہ مجاہدین کو لکھ دے کہ وہ اٹلی کے خلاف جہاد روک دے۔ عمر مختار نے اسے دیکھا اور اپنا مشہور زمانہ قول کہا کہ جس انگلی نے ہر نماز میں اللہ کی وحدانیت کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، اس
उस उंगली से बातिल कलमा नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद इतालवी अदालत ने हुक्म दिया कि उमर मुख्तार को पैरोकारों के सामने सजाए मौत दी जाए। उनसे जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उन्हें 16 सितंबर 1931 को सरेआम फांसी दे दी गई। इस तरह उम्मत मुस्लिमा इस अजीम लीडर से महरूम हो गई।